اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ احباب گرامی، میں خراج تحسین پیش کروں گا بزم علم و فن کے تمام ممبران کو، بالخصوص بھائی محمد اسلم طاہر صاحب کو، کہ جنہوں نے یہ خوبصورت دستہ سجایا اور ذکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ انعقاد کیا۔ دعا ہے کہ یہ سلسلہ تا قیام قیامت ان محبتوں کا اسی طرح جاری و ساری رہے۔ احباب ادھر توجہ فرما ہوں ذرا، مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں، اپنے اپنے وقت پہ واپس بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے ذمہ جو میزبان محفل نے جو موضوع لگایا ہے اس میں بڑے اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں عرض کروں۔ یہ ذکر حسین اس لیے بھی ضروری ہے، یاد رکھیے گا، آپ یوں نہ سمجھیں وہ دور گیا کہ جب بات کمرے میں ہوتی تھی تو کمرے تک محدود رہتی تھی۔ اب یہ جو ایسے ذرائع ہیں، یہ الیکٹرانک میڈیا اور یہ سارا سلسلہ، کہ آواز کمرے میں نہیں رہتی، پوری دنیا تک جاتی ہے۔ تو ذکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یزیدیت کی صفوں میں جہاں جہاں تک یہ آواز جائے، اگر یزیدیت کی صفوں میں کوئی حر باقی ہے تو وہ حسین کی طرف لوٹ آئے۔ تو اس لیے بھی ذکر حسین علیہ السلام ضروری ہے۔ تو میں طلباء تشریف فرما ہوں گے، اسٹوڈنٹ اور اساتذہ اور پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے۔ یہ جو مقناطیس ہوتا ہے، میگنیٹ جس کو کہتے ہیں، اس کی میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں، ایک میگنیٹک فیلڈ یہ بناتا ہے، اس کی جو لہریں ہوتی ہیں، ویوز ہوتی ہیں۔ مقناطیس جتنا زیادہ بڑا اور پاورفل ہوتا ہے اس کی لہریں بھی اتنی زیادہ ہی ہوتی ہیں، اس کا وہ جو سرکل ہے وہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اور جو اس سرکل میں آ جائے وہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ہماری روحانیت میں، ہمارے تصوف کے جو میدان ہے اس میں ایک بات بتائی جاتی ہے کہ شخصیات میں جاذبیت اور کشش اتنی ہوتی ہے جتنی اس شخصیت کی روحانی پاور زیادہ ہو، اتنا اس شخصیت کی طرف لوگوں کی کشش زیادہ ہوتی ہے، اتنی وہ شخصیت جاذبیت زیادہ رکھتی ہے، اتنے لوگ اس کی طرف میلان زیادہ رکھتے ہیں جتنی اس کی روح میں قوت ہوتی ہے، جتنا وہ روحانی طور پر زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو احباب گرامی قدر بڑی بڑی روحانی شخصیات آئی ہیں اور چلی گئی، بڑے بڑے روحانی پاورفل لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ میں اب تک اس بات میں، اس سوچ میں مبتلا ہوں کہ میرے مولا حسین کی روحانیت کا عالم کیا ہے، کیا وہ کشش ہے، کیا وہ جذب ہے مولا حسین علیہ السلام کی پاک ذات میں کہ صرف ایک علاقے تک محدود نہ رہا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کیونکہ آج کا مضمون یہ ہے کہ حسین سب کے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، میرے مولا حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے اس سر اقدس سے بھی، اس جبین پاک سے وہ لہریں نکلیں جو کائنات میں پھیلیں اور پوری کائنات کو جو اپنی طرف کھینچتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اور آج آپ یہاں ہوں یا پوری دنیا ہو، یا آج بھی ابھی چہلم پہ کربلائے معلیٰ میں کائنات کی آنکھ نے، آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا ہے کہ کس طرح پوری کائنات سے لوگ میرے مولا حسین علیہ السلام کی طرف کشاں کشاں کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ یہ وہ روحانیت کی قوت ہے جو اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور جب تک یہ حسینیت کے چاہنے والے زندہ رہیں گے اسلام پروان چڑھتا رہے گا۔ اب میں سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری تشریف فرما ہے، ان سے جو فیض میں نے لیا ہے، ان سے جو اکتساب فیض کیا ہے، سادات ہمیشہ ایک فیض کا وجود رکھتے ہیں۔ آپ نے آپ کے قلم سے کچھ ایسی خوبصورت باتیں نکلی ہیں جو میں آپ کے سماعتوں کے حوالہ کرنا چاہوں گا۔ حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، کہ جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی ہے نا، وہ یوں نہ سمجھے کہ میں نے
حسن اور حسین سے محبت کی ہے اس کو اس بات کی مبارکباد ہو، قیامت والے دن جب اس کا نامہ عمل کھلے گا تو اس کے نامہ عمل میں لکھے گا کہ اس نے ٹوٹ کے محمد سے محبت کی۔ اس کی محبت فقط حسن و حسین تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس کی محبت کے اس خانہ میں لکھا جائے گا کہ یہ ساری زندگی اپنے رسول کو چاہتا رہا ہے۔ اس کے ضمن میں ابن ماجہ شریف کی شرح میں قبلہ ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری نے کچھ باتیں لکھی ہیں، وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالہ کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یدل علی ان محبتہما فرض، یہ حدیث پاک اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ حسن و حسین کی محبت فرض ہے۔ یہ ہمارے محدثین نے لکھا، ابن ماجہ شریف کی شرح میں مولانا محمد علی جانباز صاحب کے حوالہ سے آپ نے لکھا کہ وہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں دلالت اس بات پر ہے کہ حسین صرف سنت نہیں ہے، حسین مستحب بھی صرف نہیں ہے کہ کر لیا تو ہو گیا، نہ کیا تو تب بھی خیر ہے۔ فرمایا حسین فرض ہے امت پر، حسین امت پر فرض ہے۔ اب فرض کے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا، حسین واجب ہے، حسین فرض ہے۔ اب کون ہے جو فرض کے بغیر زندگی گزارنا چاہے؟ اس لیے احباب گرامی قدر ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حسن و حسین علیہ السلام کو امت پر فرض کر دیا ہے، ان کی محبت کو فرض کر دیا ہے۔ اب فرض کے بغیر کسی مومن کی زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے احباب گرامی بس اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اس پہ بھی کہا اسی ابن ماجہ شریف کی شرح میں فرمایا کہ وبینا، انہوں نے فرمایا کہ یہ بات میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ کہہ دی کہ یاد رکھو کہ میں اور میرا حسین کشی الواحد، ہمیں دو نہ سمجھا جائے، ہم ایک ہی ہیں۔ کس میں؟ فی وجوب المحبت، محبت کے واجب ہونے میں میں اور میرا حسین ایک ہیں۔ جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ میرے حسین سے محبت کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا بحرمت تعرض والمحاربہ، اور یہ بھی یاد رکھو جس طرح میری اور حسین علیہ السلام کی محبت تم پر اکٹھا واجب ہے، اسی طرح جس طرح مجھ سے لڑنا حرام ہے اسی طرح حسین سے لڑنا بھی حرام ہے۔ اب اس کا سٹیٹس آپ سمجھیں، کیونکہ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ دعا مانگی تھی، ہمیشہ، کہ یا اللہ مجھے شہادت دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، آپ کی دعا کو قبولیت کا صحرا عطا کیا جائے گا، مگر حسین کی صورت میں، حسن کی شہادت کی صورت میں۔ تو کربلا میں بظاہر جو شہادت امام علی مقام ہوا ہے نا، وہ حقیقت میں شہادت محمدی ہے۔ اس لیے فرمایا اس کو پہچان لو کہ کربلا میں کون کھڑا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی جان کھڑی ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی ان کی محبت واجب ہے، فرض ہے۔ اور دوسرا یہ بھی میں عرض کر دوں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ان سے تمسک کا کہا ہے، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو انی تارک فیکم ثقلین والی حدیث پاک ہے اس میں فرمایا کہ یہ جو تمسک بالکتاب ہے، کہ کتاب سے تمسک کا معنی کیا ہے؟ الا الاخذ بما فیہ من العلم والہدایہ، کہ کتاب سے تمسک کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو اٹھا کے سینے سے لگا کے پھرتے رہیں کہ جی ہم نے قرآن کریم کو تھاما ہوا ہے۔ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جو قرآن میں اللہ نے علم اور ہدایت رکھا ہے اس سے اپنے سینے کو منور کیا جائے۔ اور فرماتے ہیں تمسک بالاہل بیت کیا ہے، تمسک بالحسین کیا ہے، وہ بھی یہی ہے۔ فقضا فی العطرۃ، جس طرح یہ بھائی نعرہ لگا رہے تھے کہ کربلا ہماری درسگاہ ہے، وہ بالکل درست بات ہے کہ عطرت مصطفیٰ سے تمسک کا معنی بھی یہی ہے کہ جس طرح قرآن میں علم و ہدایت ہے اسی طرح اہل بیت اطہار بھی علم و ہدایت کا مرکز ہے، ہم نے ان سے علم و ہدایت بھی لینا ہے۔ تو اسی ضمن میں ایک بات عرض کرتا چلوں گا کہ اس محفل کا پیغام کیا ہے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمیت عین
لا تراک علیہا رقیب، کہ اے میرے ماننے والوں سنو تمہارے مولا حسین کیا کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اندھی ہے وہ آنکھ، نابینا ہے وہ آنکھ، اے میرے مولا جو تجھے اپنے اوپر نگران نہ دیکھے۔ اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ میری گفتگو کا خلاصہ ہے اور مرکزی خیال ہے، سمری ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو اپنے اندر اللہ کی موجودگی کا احساس پیدا کر لو کہ کوئی ذات ہے جو مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے، اور اللہ کی موجودگی کا احساس، اس کی نگرانی کا احساس ہر گناہ سے بچنے کا بنیاد ہے، ہر گناہ سے بچنے کی بنیاد ہے۔ ہم نے اگر گناہوں سے بچنا ہے تو ایک احساس پیدا کرنا ہوگا جو میرے مولا حسین علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمیں خدا محبت سے قریب سے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جس کی نگرانی میں ہم ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں، ہمیں حلت و حرمت کے لیے قوانین وضع کر کے دے دیے گئے جن کو کربلا میں بچا کے دیا گیا۔ اور آخر میں خراج عقیدت پیش کروں گا ثانی زہرا حضرت سیدہ طیبہ، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا اور سید امام سجاد علیہ السلام کو، کہ جنہوں نے کریا مقصد امام حسین علیہ السلام کو واضح کیا۔ اور یاد رکھیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بلا دیا گیا ہوتا، بلکہ شہادت کو ہی نہیں اس دین خدا کو بدل دیا گیا ہوتا اور شریعت مصطفیٰ میں تحریف کر دی گئی ہوتی۔ تو کربلا میں حلال محمد ہے، حرام محمد ہے، یہ ایک تفریق کھینچ دی گئی۔ اب قیامت تک کوئی بھی شخص جو حسینی ہے وہ کبھی حرام کو منہ نہیں مارے گا۔ یہ ایک پیغام ہے کربلا معلیٰ کا کہ زانی اور شرابی بندہ وہ شیعہ کہلائے یا سنی، کسی کا حق کھانے والا وہ شیعہ کہلائے یا سنی، وہ اپنے زوم باطل میں حسینی تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں حسینی وہ ہے جو میرے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں کہا ہے کہ لوگوں میرے نانا جان نے جو لکیریں کھینچی تھی ان کی پاسداری ہمارا فرض تھا، وہ ہم نے کر دکھایا ہے، اب یہ تمہارے ذمے ہے کہ تم کتنا حسینی بن کے رہنا چاہتے ہو۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اور یہ قافلے محبت سے اسی طرح روا دوا رہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔